اپنے آپ سے تھوڑی دیر کے لیے یہ پوچھیے کہ what would have you done differently other than the rituals. ٹھیک ہے جی، آپ کے ریلیجس جو بھی ریچولز ہیں وہ آپ ایک گھر میں پیدا ہوئی ہیں، کچھ ریچولز ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور گھر میں پیدا ہوئی ہوتی، کچھ اور ریچولز ہوتے. ادر دین دوز ریچولز کے جو ہم کر رہے ہیں ایوری ڈے لائف میں، زندگی میں پچھلے ایک ہفتے پہ غور کر لیں، ایک دن پہ غور کر لیں. what would have happened differently اگر میں یہ فیتھ نہ ہوتا میرا جو آج ہے؟ ہوں اس سے کیا جواب ملتا ہے آپ کو؟ what do you think the answer would be? I mean, let's take this question up as an exercise کہ میری زندگی میں کون کون سے مواقع وہ ہیں کہ جدھر فیتھ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے مجھے، رک جا یا کر دے. ٹھیک ہے نا جی، سر یو شوڈ ڈو اٹ. جی سر پلیز. مجھے تو لگتا ہے کہ فیتھ جو ہے وہ مجھے تو ڈیلی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ میں کرونک پین میں سے گزر رہی ہوں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ میرا ہر دن جو ہوتا ہے وہ فیتھ کو اسٹرانگ کرتے ہوئے گزرتا ہے. کیونکہ کیا کرتے ہیں آپ؟ how does it strengthen your faith؟ how do you construct it؟ سر فار ایگزامپل جب تھوڑی ہسٹری ہے کہ تھوڑا مجھے کافی عرصے سے ایک پین کا ایشو چل رہا ہے جو انڈائگنوز اللہ تھا، رحم پھر کرے. ڈائگنوز ہوا، اسٹل وہ اس پروسیس میں ہی گزر رہا ہے. ابھی میں اس سے نکلی نہیں کافی عرصے سے، لائک اٹس 12 ایئر آلموسٹ ہو رائٹ گئے. تو رائٹ. so تو اس how میں does your faith impact it؟ سر اس میں یہ let's ہوتا ہے say کہ جس میں قرآن کی جب ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں اور اس کے بعد فار ایگزامپل میری اب پین جا نہیں رہی اور میں بہت مایوس ہو گئی ہوں، تو میرے قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آ جاتی ہے کہ مایوس لوگ تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں. تو رائٹ وہ چیز مجھے پھر فیتھ دیتی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، تو مجھے اپنے رائٹ. خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بھی سچویشن میرے اوپر سے گزر رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے. ونڈرفل جی، ونڈرفل. یہ دیکھیں، یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. اور پھر آپ نے ایک چیز اور کہی، مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، جی، مایوس نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سچویشن میرے پہ ہے اس میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا، لائک اسٹل پازیٹیو رہنا ہے، اور اس چیز کے ساتھ بھی میں نے اپنی لائف کو بیٹر رکھنا ہے. اگر یہ سچویشن میرے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ بھی میں اپنی رائٹ کوالٹی آف لائف کو کیسے بیٹر کر سکتی ہوں، لائک رائٹ اور اس کے رائٹ. ساتھ بھی میرے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے میرے لیے آسان کی ہوئی ہیں. اگر وہ نہ ہوتی بہت تو اعلیٰ پھر جی. دس از اے ونڈرفل تھنگ. یہ دیکھیے، یہ جو سارا کچھ آپ نے بنایا یہ آپ کے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے جی نا یہ بات؟ یعنی آپ نے اپنے ذہن میں ایک کنسٹرکشن کریٹ کی ہے. آپ نے کچھ باتیں جو کہی ہیں، میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو. مایوس نہیں ہونا مجھے، یعنی مایوس نہیں ہونے کا مطلب یہ دو تین چیزیں آپ نے اس میں ایکسپلین کی. مجھے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جی مجھے خدا کے وزڈم سے مایوس نہیں ہونا. اگر اس یہ کر رہا ہے تو بلا مقصد نہیں کر رہا، یہ بھی آپ نے فرمایا. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ چیزیں جو ہو رہی ہیں میرے ساتھ زندگی میں وہ ایسے ہی ایٹ رینڈم نہیں ہو رہی، وہ خدا کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ دیکھیے، یہ پوری کی پوری کنسٹرکشن ہے جو آپ نے اندر کی ہوئی ہے کریٹ. یہ ہم 5 سال یا 7 سال یا 10 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی یعنی جی یہ ہے جو فیتھ ہے. فیتھ کا تعلق اصل میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم مانتے ہیں نا کہ خدا بڑا مرسیفل ہے. دس از ون آف دا موسٹ commonly stated qualities, attributes of God. God is merciful, God is beneficent, God is grace. یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ نیچرل کلیمٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بھی مر جاتے ہیں کئی دفعہ. یہ ابھی ٹرکی میں زلزلہ آیا، پاکستان میں آیا تھا 2003-9 میں. تو یہ تو ڈائریکٹلی خدا کے کام ہے نا. یعنی بالکل. اب یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. دس از واٹ وی کال پیراڈاکس. ٹھیک ہے جی، کہ خدا مرسیفل ہے اور کچھ ایکشنز ہیں جو کہ مرسی کی ساتھ ایکسپلین نہیں ہو پا رہے. جب آپ یہ ایکسپلین کرتے ہیں نا یہ پیراڈاکس کو اپنے ذہن میں، ضروری نہیں کہ دوسرا کنونس ہو، آپ اس کو کس طرح بٹھاتے ہیں؟ ایک طریقہ بٹھانے کا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار چھوڑو پرے، ٹھیک ہے جو بھی ہے نا، میں مانتا ہوں کہ خدا مرسی والے قرآن کہہ رہے ہیں نا. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں
کہ نہیں خدا کیسے مرسیفل ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، مجھے تو جو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ کہ زندگی یہ بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ خدا کئی دفعہ بالکل مرسیلیس فیصلے کر دیتا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں اور ایک بیچ کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اب آپ پوری انفارمیشن پر دوبارہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ خدا کے مرسیفل ہونے کو میں کیسے ایکسپلین کرتا ہوں ان دا لائٹ آف دس پیراڈاکس. یہ امپورٹنٹ ہے بڑا. یہ صرف میچور اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ بہت سارے لوگ انٹلیکچولی اس قابل نہیں ہوتے کہ یہ کر سکیں. یہ اصل میں ہم نے خود بنایا ہوا ہے. انسان کو یہ بنیادی چند چیزیں ہیں جو کہ اگر اس کو سمجھ میں آ جائیں تو پھر وہ کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ اس پیراڈاکس کو بالکل اسی طرح ریزالو کرے جس طرح ایک ڈاکٹر کرے گا یا ایک فلسفی کرے گا یا آپ پڑھی لکھی ایک خاتون کرے گی. وہ اپنے طریقے پہ کرے گا. پیراڈاکس کو ریزالو کرنے سے فیتھ اسٹرینگتھن ہوتا ہے. ہم اس کو چونکہ نہیں سمجھتے اس وجہ سے ہم پیراڈاکسز کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے. ہمارا بیٹا اگر ہم سے آ کے یہ کہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ بالا کوٹ میں زلزلہ ہے یا ٹرکی میں زلزلہ ہے یا سیلاب آتا ہے، ہر سال ہی آتا ہے اور پاکستان میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں بھوکے پیاسے، تو اس میں پھر خدا کی مرسی کدھر ہے؟ So we don't encourage these questions. And because we don't encourage these questions get suppressed inside. لیکن یہ کوشچن تو 18-20 سال کی عمر کے ہر سینسٹیو آدمی کو پوچھنے چاہیے. بالکل. یعنی اس کو دبا کے ہم روکیں گے کیسے؟ آپ کی اولاد ماشاءاللہ اب 20-22 برس کی جو ہو گئی، 22 آپ نے بتایا ایک 18 ایئرز میں ہے، یہ وہ ایج ہے جدھر کوشچن پیدا ہونے بالکل نیچرل تھے. ٹھیک ہے جی. ہیڈ دے بین ان دیئر سوسائٹی لیٹ سے، ہم پاکستان میں رہتے تو یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ کوشچن پیدا نہیں ہوتے، یہ کوشچنز دب جاتے. آج آپ کے سامنے آ گئے ہیں. سوسائٹی نے اصل میں یہ کمال کیا ہے، آپ کی سوسائٹی نے، آپ کی پریفرنس ہے کہ وہ سامنے آ گئے. ناؤ دیز کوشچن شوڈ، اگر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم ان کوشچنز کو ہینڈل کر سکیں تو اس کا جب آپ ان کو انکور کریں گے نا، ان کے اندر کے ازمپشنز کو، اور کوشچنز پیدا ہوں گے. اور یہ کیوریوسٹی جو ہے یہ اصل میں وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے جو انسان کو اس جگہ تک پہنچاتی ہے کہ وہ فیتھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. آئی بلیو دیٹ دس از اے ویری گڈ اپرچونٹی. میں اسی حکمت جس کا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی، میں آپ کی بات کی کا پوری طرح قائل ہوں. سفرنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. زندگی میں میننگ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، میننگ، آئی مین مائی لائف از اے پرپزفل لائف. ٹھیک ہے جی. When I say this تو اس کے اندر there are a few things which create meaning. آپ کا کام، ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میڈیسن کا پروفیشن ایک ایسا پروفیشن ہے جو اصل میں آٹومیٹکلی ایک میننگ پیدا کر لیتا ہے. کام کی نوعیت ایسی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے جو میننگ پیدا کر دے آپ کی زندگی میں. نمبر 2، آپ کے ریلیشن شپس ایسے ہو سکتے ہیں جو میننگ پیدا کر دیں. نمبر 3، آپ کی وہ سفرنگ پرٹیکولرلی کہ جو اوائڈیبل نہ ہو، یہ میننگ فل ہو جاتی ہے. آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو جب مجھے سمجھنا ہے تو اصل میں سمجھنا اس طرح سے ہے کہ خدا کے لیے یہ زندگی پوری، یعنی ناٹ اے پورشن آف دس لائف which I'm spending right now, but the whole of this life which I have been granted. یہ زندگی میں 2 سٹیجز ہیں. ایک فریکشن آف اے سٹیج یہ ہے کہ جس میں میں ٹیسٹ کیا جاؤں گا، اور ایک انفینٹ سٹیج وہ ہے کہ جس میں مجھے اس ٹیسٹنگ کے نتیجے میں کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھے اور برے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی رحمت، اپنی کیا وہ قدرت، ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے جس آزمائش میں ڈالا، اس آزمائش میں اب وہ میرے پوٹینشل کو اجاگر کرنے کے لیے میرے اوپر ویریس حالات لے کے آتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو آئی کین اشور یو اباؤٹ ون تھنگ. میں آپ نے کبھی کسی کی زندگی کو اگر دیکھا ہو، سم ٹائمز آئی گیٹ کلائنٹس ہو ٹیل می that this is what has been happening with me for the last 10 years or 20 years, continuously ایک کے بعد ایک
اس طرح کی سچویشن ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس میں سیکھا کیا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اٹ ڈیولپڈ ان یو؟ ان کے لیے یہ سوال بڑا انوکھا ہوتا ہے کہ ہاؤ وڈ اٹ ڈیولپ اینی تھنگ ان می. یو نو دی آئیڈیا دیٹ یو آر گوئنگ تھرو اے سفرنگ اینڈ یو آر اے کریچر آف اے ویری مرسیفل گاڈ، ان ہاں دونوں کو کمبائن کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیے کہ کیا اب سفرنگ جو ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ اف یو آر فونڈ آف ریڈنگ تو وہ ضرور ہاں دیکھیے گا. اٹ ول گریٹلی ہیلپ. یہ جو اچھا بات آپ نے ابھی ساری فرمائی ہے اس میں بہت ہاں مدد ملے گی. یہ کتاب اس آدمی نے لکھی ہے کہ جو فار 3 years 3 continuous years، ایک کے بعد ایک دن وہ ایسے گزار رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کل اس نے بچنا یا نہیں بچنا. ٹھیک ہے ہاں جی. ہاں ٹمارو whether life is going to end suddenly or not. And he develops, he's a psychiatrist, he's a I mean Freudian psychology جو psychotherapy ہے اسی کا وہ نمائندہ تھا. اور ادھر یہ نازی کیمپ کی بات ہے جی. this happened during the Holocaust. او اور اس اس نے یہ 3 سال ادھر گزارے، ساری کی ساری فیملی اس کی ختم ہو گئی. 3 سال کے بعد یہ وہاں سے نکلا اور اس نے ایک نئی سائیکو تھراپی میں ایک نئی فیلڈ ایجاد کی جس کو اس کا نام دیا لوگو تھراپی. ٹھیک ہے جی. لوگو تھراپی کا مطلب ہے میننگ تھراپی. میننگ تھراپی مینس his idea is that the problem of depression، یہ جو زندگی میں عام طور پر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آج آپ پتہ ہے the most sold medicine in the world is اینٹی ڈپریشنس. تو ڈپریشن ایک بہت بڑی اسکیل پہ پائی جانے والی ڈیزیز ہے سائیکولوجیکل. تو انہوں نے یہ تھراپی یہ تھی کہ ڈپریشن کی جو سب سے بڑی کاز ہوتی ہے وہ یہ کہ زندگی میننگ لیس ہو جاتی ہے. ہوں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو اس میں میننگ ڈھونڈنا، میننگ کریٹ کرنا، میننگ آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں. وہ خود ماننے والا آدمی ہے، آپ جانتے ہیں جوز بڑے اسٹانچ بلیور ہیں، اور وہ اپنی اس کتاب میں بار بار یہ کہتا ہے کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں نے گاڈ ایک وہ بن گیا ہے، ورڈ ناٹ ٹو بی یوزڈ، اٹس اے ٹیبو ورڈ ناؤ. لیکن ادروائز زندگی پوری میننگ فل ہے. اٹ از ہوں فار اے پرپز دیٹ وی آر گوئنگ تھرو دیز سچویشنز. لیکن ان 3 چیزوں کو ڈھونڈنا، میرے کام، میرے ریلیشن شپ اور میری سفرنگ جو میں اوائڈ نہ کر سکتا ہوں. آپ علاج کروا رہی ہیں، آپ علاج کروائیں، اور یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اس پین سے نکلنا ہے. لیکن خدا کے اس فیصلے کو کہ جب تک اس نے مجھے یہ پین دینی ہے، میرے اندر وہ صبر ڈیولپ کرے گا جو کہ مجھے اس کے قریب کر دے گا. بالکل یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ جو میننگ کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپ نے اپنے اندر کرنی ہے. یعنی یہ ہوں دس از ناٹ سم تھنگ وچ آئی کین گیو یو اور آئی کین انجیکٹ ان یو، اور اٹ کین ناٹ بی گیون ٹو اینی ون. آئی کین اونلی ڈیولپ دوز کوشچنز جس کے نتیجے میں یہ دوسروں میں ڈیولپ ہو جائے. ہوں اب سو یہ ویسے آپ یہ صحیح جو کہہ رہے فیلڈ ہیں جس کہ وقت ہم پڑھیں. جی آپ کی میں ایگری کروں گی کہ جی جی. سفرنگ جس طرح میں سفرنگ میں سے گزری ہوں تو مجھے دوسروں کی سفرنگ بہت کلوز فیل ہوتی ہے. دیکھیے اور یہ ایک کوالٹی ڈیولپ ہوئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آئی واز ایٹ ڈینٹسٹ چیئر. آپ پتہ ہے ڈینٹسٹ کی جو کتنی اس کے تو اوزار ہی اتنے اتنے خوفناک ہوتے ہیں، آدمی کا سانس اسی سے رکنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی اتنی بڑے ٹیکے وہ نکال لیتے. تو آئی ریمبر اینڈ دس واز somebody known to me. تو ان کے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پر میرا جو تھا روٹ کنال کرنا تھا، انہوں نے عقل داڑ کا. تو یا تو اس سے اگلی تھی یا کچھ اس طرح کی. تو مجھے وہ انہوں نے بتایا 2-3 دفعہ کہ اصل میں پرابلم یہ ہو رہی ہے، آپ کی روٹ تھوڑی ٹیڑھی ہے. اچھا یہ تو سمجھ آ گئی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو انجیکشن 1 یا 2 لگنے تھے اس کی جگہ تقریباً کوئی 8 کے قریب انجیکشن لگے گی مجھے. He could not find the nerve, and every time he would prick, it would really hurt. ٹھیک ہے جی. اینڈ دی اونلی تھنگ دیٹ مجھے بعد میں انہوں نے کہا، بلکہ اٹ واز اے گریٹ کمپلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ آپ بڑا صبر ہے آپ نے بالکل ایک بھی آواز نہیں نکالی.
میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی پھر ڈسکس کروں گا کہ کیا ہوتا ہے. مجھے اس چیز میں یہ یاد آ جاتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی سفرنگ ہوگی جی، واٹ ایور، اور یہ میرے دل میں ایک دعا چلتی تھی کہ پروردگار، یہ بڑی تکلیف ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ وہ تکلیف نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی، مجھے اس سے بچا لے بس. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی، یہ ریمائنڈر اپنے اندر کہ بہت تکلیف ہے مجھے، آئی ایم ریئلی ان لاٹ آف پین، مجھے بچا لے، مجھے آرام دے دے، لیکن وہ کوالٹیز ڈیولپ کر لے کہ جس کے نتیجے میں تیری جہنم سے بچ جاؤں. یہ جو آپ کے اندر یہ جو مقصد ہوگا اپنی پین کی سفرنگ کے ساتھ یہ کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنے کا، دین لیٹ سے ان دا ہیئر آفٹر اف somebody were to ask you, assuming that we meet again، اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے یہ بتائیے نوشابہ کہ وہ جو سفرنگ تھی اور آج جو کچھ اس کے بدلے میں آپ کو مل گیا کیونکہ آپ نے اس کو رسپونڈ اچھا کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اٹ از ناٹ دا سفرنگ دیٹ ول ریوارڈ اس، اٹ از دا ریسپانس ٹو دا سفرنگ دیٹ ول الاؤ اس ٹو بیکم بیٹر. ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس کو. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اس دن کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واز اٹ ٹو مچ آف اے کاسٹ ٹو پے، آئی ایم شیور میں آپ کو بتاؤں کہ یو ول سے کہ نو، اٹ واز نتھنگ، اٹ واز نتھنگ، کچھ بھی نہیں. میں ایسی زندگی 50 دفعہ اور گزارنے کو تیار ہوں ان نعمتوں کے لیے. یہ وہ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم خدا کی مرضی کہتے ہیں. یعنی یہ وہ ایسپیکٹ ہے کہ خدا جب ایک نہایت مشکل میں ڈال دے اپیرنٹلی، اور مجھے یہ معلوم ہو اور مجھے یہ یقین ہو کہ وہ اس میں سے مجھے اصل میں ایلیویٹ کرنے کے لیے لے کے آیا ہے. I will become better, and these opportunities will continue till the day I die. یہ وہ چیز ہے کہ which gives me a lot of strength, a lot of courage to go through with life with high spirits, with hope. یہ وہ چیز ہے جو میرے اندر ہوپ بھی پیدا کرتی ہے. آنیسٹلی یہ وہی چیز کہ مایوس کیوں نہیں ہوگا خدا کو ماننے والا، اس لیے کہ وہ اس کو خدا کا ہاتھ نظر آ رہا ہوگا، اس کو خدا کی حکمت نظر آ رہی ہوگی. وہ کبھی اس کو اگنور نہیں کرے گا کہ یہاں پر جو سفرنگ ہے وہ بے مقصد ہو رہی ہے. نہیں، وہ جانتا ہوگا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اندر ایمپتھی پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں فار پیپل ہو سفر. آئی مین دس از این انکریڈیبل کوالٹی. آنیسٹلی دس از این انکریڈیبل کوالٹی. یہ ایلیویشن ہے. زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے، یہ چیزیں آپ کی یاد رہیں گی ہمیشہ، اور یہ آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائیں گی ایٹرنلی. تو یہ ایسپیکٹ ہے جی انشاءاللہ. لیکن کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوشچن، تھینک یو سر. کریٹیکل ریفلیکشن، موسٹ ویلکم جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ اور آسانیوں میں رکھے. آمین. تھینک یو سر. جو اوریجنل کوشچن تھا آپ کا وہ یہ کہ آئیڈیاز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، یہ جو میں نے ابھی ساری باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ، اس میں اب آپ ان کو کریٹیکلی اگر غور کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو آپ یو ول بی ان اے مچ مچ بیٹر پوزیشن کہ میری غلطی مجھ پر واضح کر سکیں اور میری کریکشن میں آپ ہیلپ کر سکیں. یہ ہے جو یہ اسکل اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھیے پچھلے آدھے گھنٹے سے میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یاسین صاحب نے کیا زبردست طریقے سے یہ بتایا صرف ایک جملے میں کہ باتوں میں سے کیڑے نکالنا. جی جمیل صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ جی جی نوشابہ آپ فرمائیے. جی تھینک یو سر، بڑا اچھا لگا ساری ڈسکشن کر کے. شاید اسی لیے کسی نے جوائن نہیں کیا تھا کہ میں نے زیادہ اچھی طرح سمجھنا تھا اس چیز کو. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. دیکھیے یہ وہ زبردست بات کی آپ نے کہ ایوری تھنگ از ہیپننگ فار اے پرپز. واٹ اے پرپس. ونڈرفل تھنگ ٹو سے. اینڈ اللہ کرے ایسا ہی ہو جی انشاءاللہ، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے سیکھیں انشاءاللہ. تھینک یو سر. جزاک اللہ جی. اچھا جی، مجھے جمیل بھائی یہ بتائیے کہ ہم نے جو اس وقت ایکسرسائز دی ہوئی تھی وہ وہی تھی نا گرین ایکرز والی؟ جی میرا خیال ہے وہ چیز جس میں ایک شخص جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے سامنے تو نہیں ہے وہ، کہ وہ لاس اینجلس میں ہاں رہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اربن سوری ہاں ہاں کنٹری ہاں سائڈ ہاں. میں چلا جائے. جی وہ ہے.
because we will be taking it up for the next step. میں یاد ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ there are 3 clear steps in critical reflection. Number 1 is to uncover the assumptions. Number 2 is to evaluate those assumptions. Assess کرنا کہ یہ کتنی ٹھیک ہیں کتنی غلط ہیں، کیا ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہیں، یہ سب چیزیں. Number 3 is to create an alternative scenario if we had different assumptions. اگر یہ assumptions نہ ہوتی کوئی اور ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن میں سے یہ 2 بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو critical reflection پوری نہیں ہوتی. تو اس کو سنبھال کے ضرور رکھیے گا. یہ جو آپ جو بھی کام کریں اس وقت اس کو keep it with you. انشاءاللہ I am also keeping it with me. اور میں کوشش یہ بھی کرتا رہوں گا کہ جو آپ کی آراء آتی ہیں اس کو انکارپوریٹ بھی کرتا رہوں، اور جگہوں سے بھی جو آتی ہیں وہ بھی میں ایڈ کرتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ once we are done with that تو آخر میں کچھ ہم یہ بھی سیشنز کریں گے کہ ایویلیویشن کیسے کریں گے. How will we evaluate? How will we see? How will we find out? That is probably going to be a very small topic, just about a one session or maybe a couple of sessions. لیکن یہ والی ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ ہے جی. اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر if you are willing to go ahead with it تو اس کو 2-3 سینیریوز کو کریں ہم. یہ عادت ڈالے گی. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں چیزوں کو کہ جس میں کہ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی assumptions کیا ہیں اس کے پیچھے. That is a general habit that we need to develop. Even in a very lighter mood یہ کرتے رہنا چاہیے. کیا بچوں کے ساتھ ہی کرتے رہنا چاہیے، ان کے اندر یہ عادت ڈیولپ کرنی چاہیے. میں جی 27 دسمبر 1962 کو پیدا ہونے والا ایک شخص ہوں جس کو زندگی میں مختلف شاندار اساتذہ ملتے رہے. میں نے ایم بی اے کیا تھا جی. ڈیورنگ مائی ایم بی اے خالد ظہیر صاحب واز ون آف مائی فیوریٹ ٹیچرز. میں ان کے منہ پہ بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یو ور مائی فیوریٹ teacher as a human being there, but the worst teacher as, from the perspective of the subject that you taught. وہ ٹیچر تھے جو آ کے کیا کرتے تھے، یار یہ سبجیکٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں پڑھاتے ہیں. میں ان کو بعد میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ بتائے کہ یہ جب آپ شروع کرتے تھے کلاس میں آ کے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا سبجیکٹ ہے یار یہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنے موٹیویٹ ہوں گے اس بات کو سننے کے بعد. This was quite strange, but anyway, what a wonderful person, what a human being. And یہ وہی چیز ہی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کڑیاں ملتی ہیں. آفٹر مائی ایم بی اے آئی جوائنڈ اے بینک. پاکستان میں اس وقت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتا تھا این ڈی ایف سی. اس کو میں نے جوائن کیا بیکاز آئی فیلٹ کہ مجھے بینکنگ میں جانا ہے. خالد ظہیر سے میرا بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا، اور اس کے باوجود بھی بینکنگ میں چلا گیا کیونکہ میرا خیال تھا یہ تو زندگی کے معاملات تو اپنے طریقے پہ چلنے چاہیے. آئیڈیا میرا اس وقت ان کا بھی اور میرا بھی یہ تھا کہ سود کی نوکری غلط ہوتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، دنیا وہی جو ابھی بات آپ سے ہو رہی تھی شروع میں کہ وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں یہ لگتا تھا کہ نہیں یار کریئر وی شوڈ بی مور پریکٹیکل، خام کا ریلیجن اس طرح کی چیزوں میں کیوں. اینڈ دین واٹ ہیپن واز کہ آپ کے اس اساتذہ میں سے ایک شہزاد سلیم میرے کزن ہے، ویری ڈیئر کزن آف مائن. ساری زندگی ان کے ساتھ بچپن سے، جس کو آپ لنگوٹیا کہتے ہیں نا جی، وہ ہے. حالانکہ وہ اس سے بہت بالا تر ہے. میں تو اس طرح کا انفارمل آدمی ہوں کہ میں اس طرح سے لنگوٹیا اور یہ باتیں بھی ساری کر دوں گا، لیکن ہی از اے ویری ویری ڈیسنٹ اینڈ اے ویری سلجھا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں. تو شہزاد میرے سے رابطے میں رہے بہت عرصہ. ان دنوں میں شہزاد واز مور انکلائن ٹورڈ ڈاکٹر اسرار، اینڈ دیٹ واز ٹو مچ آف اے فنڈامنٹلسٹ اپروچ ٹو اٹریکٹ می. کہ یار یہ کیا چکر ہے یار، مجھے اس طرح ہونا پڑے گا اگر میں ہو گیا مذہبی. تو اس طرح کے سوالات تھے بہت. مذہب مجھے ایز اے فلاسفی ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا تھا، یعنی ایز اے فلاسفی نہیں. جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی وہ ہے، میں بھی اپنی ارلی 20s میں ہی تھا اس وقت. تو بیکاز آف خالد صاحب جب میرے اندر شہزاد کی اور اس طرح کے لوگوں کو سے انسپریشن مجھے ملی، اور میں نے یہ سوچا کہ یار کچھ ہمیں ٹھیک. اور پھر سب سے بڑی انسپریشن مجھے ملی اپنے اس بینک میں کام کرنے کے دوران. ایک میرے ڈائریکٹر تھے جن کو میں ڈائریکٹ رپورٹ کیا کرتا تھا.
میں obviously no names would be taken over here, but he used to call himself an agnostic. He would say that I have my serious doubts, and then he would ask very pinching questions. Lunch break हो, वैसे आ गया हूँ मैं किसी काम से, तो हम का religion पे गुफ्तगू कर रहे थे. Ultimately, I remember one day I said to him that I don't know about it. I mean, I'm just a Muslim because I was born a Muslim. So he said to me, and I always remember him whenever I recall these words. He said कि मेरे ख्याल में, a very smart young man, मेरे ख्याल में तुमको या तो मजहब को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिंदगी में कि समझो, और या छोड़ो, फिर इतना हौसला पैदा करो कि नहीं करना. एंड दैट रियली हिट मी, एंड आई डिसाइडेड कि मैं, और फिर मैंने खालिद साहब से रब्ता किया. अब वो रब्ता जो पीछे एमबीए में हुआ था, उसके नतीजे में वो वापस उजागर हो गया. उनसे रब्ता किया और मैंने कहा कि मैं ये मजहब समझना चाहता हूँ, रियली समझना चाहता हूँ. नाउ आई रियली वांट टू बी इन दिस. उसके बाद खालिद साहब के जरिए से जावेद साहब से मुलाकात हो गई. शुरू में मैं भी डॉक्टर इसरार साहब के साथ रहा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शहजाद. फिर शहजाद एक जमाने में बिल्कुल ही वॉज एट द ब्रिंक ऑफ बैथ. वो जो डॉक्टर साहब के बैथ का तरीका है वो करने लगे थे, तो मैंने कहा यार इस पे मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम जावेद साहब से मिल लो एक दफा. तो उसको पता था कि जावेद साहब उसके हक में नहीं है. वो पहले तो अवॉइड करता रहा, लेकिन फिर चूंकि अब मैं भी मजहबी हो चुका हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने भी इसरार करना शुरू कर दिया. मैंने उसको थोड़ा ज्यादा प्रेस किया. अल्टीमेटली वो मिल लिया, और देन थिंग्स वर विद हिम द वे दे वर. जिसके बाद जी मैं अलमारिद में काम करता रहा फॉर अबाउट 22 years, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, विच अनफॉर्चुनेटली गॉट. एक दोस्त को मैंने कहा था कि उसको उन्हें संभाल लें, लेकिन वो किसी वजह से, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. अल्लाह ताला जो काम किया था उसको कबूल करे बस. अंडरस्टैंडिंग इस्लाम चलानी शुरू की. मैंने एक साइट बनाई थी, understanding-islam.com, और वो अभी पिछले दिनों उसका जो ये डोमेन एक्सपायर हुआ, इट वाज नॉट रिन्यूड, तो खत्म हो गया. ठीक है, दैट वाज अ लॉट ऑफ वर्क. 20 years का काम था मेरा. हैं कुछ चीजें उसमें से जो बची हुई हैं, बाकी ज़ाया हो गई होंगी. टेक्सचुअली सारी तकरीबन बची हुई होंगी. तो वो काम किया. आफ्टर दैट तकरीबन 1999, 2000, ये जो साल थे, इसमें एक और प्रॉब्लम पैदा होनी शुरू हो गई. वही एक एक सवाल पैदा होना शुरू हो गया अपने अंदर. और दो तीन चीजें हुई, ये इकट्ठी हुई. एक तो ये हुआ कि टेलीविजन पे एक्सपोजर बहुत होना शुरू हो गया. यानी जावेद साहब की वजह से मुझे भी लोग बुला लिया करते थे, और सुन लिया करते थे. जाहिर है कि एक बड़ी स्ट्रांग फिक्र थी जावेद साहब की. उससे जो कुछ सीखा था वो जब बयान करते थे हम, तो इट वाज, we used to get a lot of buyout in that. No problems in accepting what Javed साहब said. उस वक्त इतनी ज्यादा एंटेगनिज्म नहीं थी, तो टेलीविजन पे आना बहुत शुरू हो गया. टेलीविजन पे आने के नतीजे में मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं. मैं वो चीज नहीं हूँ. और फिर एक और सवाल पैदा हो गया. वो सवाल ये पैदा हुआ कि क्यों नहीं अच्छा हूं मैं. यानी व्हाट इज रॉन्ग विद मी, व्हाट शुड आई बी इन रियलिटी. मुझे ऐसे लगता था कि मेरे अंदर इंटेग्रिटी नहीं है. यानी आपको जो इम्प्रेशन मैं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये इतनी अदाकारी जिंदगी दुनिया सिखा देती है कि आपको इम्प्रेशन कैसे देना है. ठीक है जी, आई कैन गिव यू एन इम्प्रेशन ऑफ एन एक्सट्रीमली पायस एंड एन एक्सट्रीमली प्रिंसिपल्ड पर्सन. हकीकत में तो मैं नहीं हूँ. तो वो जो अंदर का वैक्यूम है वो बहुत स्ट्रांग फील होने लग पड़ा मुझे. तो मैंने टेलीविजन पे आने से, मुझे याद है कि इट वाज समवेयर अराउंड 2006-7 में भी, डॉक्टर मुनीर के साथ मैं उसी प्रोग्राम के बीच में लाइव प्रोग्राम हो रहा था. तो मैंने ये कहा कि मैं नहीं करना चाहता आइंदा प्रोग्राम. रमज़ान के दिन थे, और मुझे याद है कि वो क्वेश्चन भी वो आया था, किसी ने सवाल किया था. तो उन्होंने मेरे से ब्रेक में ये पूछा कि ये सवाल तुमसे कर लूं मैं. तो मैंने कहा कर लें. तो वो सवाल था अबाउट स्मोकिंग, एंड आई यूज टू स्मोक. तो कर लें सवाल, मेरा ख्याल है करना चाहिए. तो उन्होंने कहा, क्या जवाब दोगे. मैंने कहा ये देखता हूँ, अभी मैं इस पे सोचता हूँ क्या जवाब देना.
تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو میں نے اس پر لائیو ٹی وی پہ یہ کہا کہ میں خود سگریٹ پیتا ہوں، اس لیے میں اس کا جواب میرے سے نہ لیں، کسی اور سے لیں، کیونکہ ظاہر ہے میں جائز سمجھتا ہی ہوں تو پیتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں نے کہا نہیں، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو، یہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو این امیج وچ از ناٹ ٹرو۔ اور یہاں سے پھر ایک اور چیز شروع ہوئی، اور وہ تھی میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ 2005-6 کی بات ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیولپ کیریکٹر، واٹ از کیریکٹر، میں کیا کر سکتا ہوں کردار کی تعمیر کے لیے، مجھے کس طرح سے کام کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اسلام کا یعنی قرآن کا اور کردار کا کیا تعلق ہے، یہ والے ایسپیکٹ سارے جو تھے یہ میرے لیے بالکل نئی ایک اسٹڈی شروع ہو گئی تھی۔ اینڈ دس واز وین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں، مجھے ریلیجن پہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے ریلیجن کی ایک آف شوٹ جو ہے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی، وچ از ناٹ ایون ڈائریکٹلی ریلیجن کہہ بھی نہیں سکتے اسے، لیکن اس کے بغیر یعنی میرا جو پوائنٹ آف ویو پیراڈائم میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کردار وہ ہے جو انسانی چیز ہے، اور ریلیجن ایک میچور مائنڈ کی ایکسیپٹنس آف اے پرٹیکولر فلاسفی ہے۔ کردار کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی ہم کردار کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، ہم لوگوں کے کردار کو ایکچولی اپنی نارمز کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وداؤٹ نوئنگ دیم۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن وداؤٹ فلی ریئلائزنگ اٹ ہم اس میں خود رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ شروع سے سکھاتے ہیں کہ پریزنٹیبلٹی اور چیز ہے اور حقیقت اور چیز ہے، اور تمہیں پریزنٹیبل ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کو میں اپنے پہلے سیشن میں بیان کرتا ہوں اس طرح سے، بالکل شروع کے جو ہوتے ہیں نا جی، عام طور پہ انٹروڈکٹری سیشنز، ایک دو اس میں بتاتا ہوں کہ ایک ہے پرسنالٹی ایتھکس اور ایک ہے کیریکٹر ایتھکس۔ اصل میں ہماری زندگی ساری کی ساری پرسنالٹی ایتھکس کی ڈیولپمنٹ پہ گزرتی ہے۔ ہمیں ملنا کیسے ہے، ہمیں گریٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں مسکرانا کیسے ہے، ہمیں ہاؤ شوڈ وی پریزنٹ آور سیلف، دس از the more important thing for us. How should we be inside? We miss out on that. ہمیں کیا ہونا چاہیے اندر سے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہم کسی کے بارے میں حسن ظن یا بد ظنی کیسے روکیں اپنے اندر سے، یہ جو ایسپیکٹس ہیں، یہ دیز آر the which I felt were more important and were being missed out۔ ہم ایک لیکچر سورہ حجرات پہ دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں بد ظنی نہیں کرنی چاہیے، کیسے نہیں کریں، ہاؤ ڈو وی ناٹ ڈو اٹ؟ تو میں نے پھر اس کی پوری ایک سیریز بہت 2005 سے لے کے پھر ابھی تک میں وہی ڈیولپ کر رہا ہوں جی، پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر اور سمجھتا ہوں۔ اٹ اسٹارٹیڈ ود اسٹیون کوی کی وجہ سے، وکٹر فرینکل جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ضرور اگر موقع ملے، نوشابہ سے میں ذکر کر رہا تھا، کتاب ان کی ہے، اس کا نام ہے مین سرچ فار میننگ۔ میں اس بھی مس کر گیا تھا جی، مینز سرچ فار میننگ، وکٹر فرینکل، VIKTOR FRANKL۔ یہ جو وکٹر فرینکل کی کتاب ہے، یہ ان میں سے بیسکس میں سے تھی جو میں نے اس وقت پڑھی، اینڈ دین آئی ریلی فیلٹ کہ یہ میری فیلڈ ہونی چاہیے۔ تو یہ میری زندگی کا ابھی تک کا سفر ہے، اور زندگی کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ اصل میں ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے اس دنیا میں، اس کی ڈیسٹنی کہیں اور ہے، لیکن اس کو ہمیں سفر کے طور پر ہی گزارنا ہے۔ کبھی ڈیسٹنی نہ بنائیں اپنی، اگر بنا لی تو زیادہ مشکل نہ پڑیں گی۔ میک اٹ اے جرنی، آلویز کیپ ورکنگ ایٹ اٹ ایز اے جرنی، سفر کے طور پر اس کو لیں۔ جب بھی کبھی سفر میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ لگے کہ جو میرا خیال تھا کہ مجھے حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، تو اس کو اس سفر کی ایک مشکل سمجھیں۔ کئی دفعہ ہمیں اپنے ابھی جب ہم آئے نا، تو جو اپنے یاسین بھائی نے ایک بڑا مزیدار واقعہ بتایا کہ سنو اسٹارم آ رہا تھا تو مجھے بلا لیا ہاسپٹل میں، وہ جو آدھا گھنٹہ جو لگتا ہے جدھر پہنچنے میں، اس کے لیے 3 گھنٹے لگ گئے، لیکن یہ پتا تھا، مطلب even if he was going at 5 miles an hour, think about it, he knew that it's a matter of just today. I mean ٹھیک ہے، یہ ختم ہو جائے گا، 3 گھنٹے لگ جائیں گے، 3.5 بھی لگ جائیں گے تو کیا ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، یہ اسٹرین جو ابھی پڑ رہا ہے آنکھوں پر ڈرائیونگ پہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی کی اپروچ جو ہے جی، مجھے یہ لگا کہ کیونکہ میں اس لحاظ سے بڑا سٹریس لینے والا آدمی تھا، میں اصل میں I have been a gold medalist, nothing to be proud of, seriously. I am
I'm dead against the kind of education system that I came through. And I have been a gold medalist not because I deserved it, because I understood the system. That is why I got the gold medal. I mean, not a gold medalist in MBA. I was a gold medalist throughout my education career, except for my BCom class where I was second in the university. After my इंटरमीडिएट से मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब मैं गया तो मुझे उस वक्त ही पता चल गया ये कोई मसला नहीं है, यानी ये मैं इसमें फर्स्ट आ जाऊंगा। एमबीए में जाके मैंने कहा कि मैं करूँ। क्यों कहा ये? इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत मेहनती था या बहुत ज्यादा अक्लमंद था या बहुत ज्यादा शार्प था, इसलिए क्योंकि मुझे सिस्टम समझ में आ गया। यानी ये सिस्टम में कोई मसला नहीं है, अच्छे नंबर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं था। और अभी भी मेरा ये ख्याल है कि हम 10 साल ज़ाया कर देते हैं सिर्फ मैट्रिक में पास होने के लिए। मैट्रिक में पास होना तो 3 महीने 2 महीने की बात है एक्चुअली। थोड़ा सा तवज्जो से कर लें, रट्टा लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट थे इसको सामने रखते हुए, यानी व्हेन 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 पीपल टेल मी, मैं लोगों को बताता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बड़ी ज्यादती करता है इंसानों के साथ। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसको सामने रख लें और फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अब इसके लिए काम नहीं करना। तो एजुकेशन वाज वन थिंग दैट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर। मेरे लिए पेरेंट्स एंड टीचर्स, दीज आर द टू इंस्टीट्यूशंस दैट डेवलप कैरेक्टर डायरेक्टली। तो इसलिए ये दोनों में मैंने फिर काम शुरू किया, एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो ये है जी जो मेरे तारुफ है। जी यासीन भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से मुझे एक सवाल आया तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जरूर पूछूं। जरूर। कैरेक्टर बिल्डिंग में कि एक डॉक्टर है, ठीक है, तो उसके पास मरीज आता है, उसको कुछ बीमारियां हैं और उनको ठीक करने के लिए कुछ इकदाम चाहिए। उसको फॉर एग्जांपल स्मोकिंग छोड़नी है, अल्कोहल छोड़नी है, ड्रग छोड़ने हैं, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना सेहतमंद खाना खाना है, पौष्टिक पहुंच रखनी है। तो अगर मेरे अंदर ये चीजें नहीं है, डॉक्टर के अंदर नहीं है ये, वो कहे जी मैं तो आई एम सॉरी, मैं तो खुद करता हूँ तो मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे सकता। हम्म, तो हम्म, जब किसी को मशवरा देना है तो मेरे ख्याल से उसको जो जरूरत है वो उसको दे दी जाए, ये बगैर सोचे कि मैं खुद तो अमल कर नहीं रहा, वरना डॉक्टरी का तो पूरा प्रोफेशन खत्म हो जाएगा इस बात कि डॉक्टर डॉक्टर को फिर फरिश्ता बनना पड़ेगा। असल में वो जो जिस सवाल को आप, मेरा ख्याल है जिस सवाल को आप प्रेफर कर रहे हैं, वो ये नहीं था कि मुझे जी सिगरेट पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, वो ये था कि मजहब में सिगरेट जायज है या नहीं। तो मैंने जवाब में ये दिया था कि मैं पीता हूँ और इसलिए ये तो पीता हूँ तो जायज ही समझता हूँ तो पीता हूँ, लेकिन इस वजह से ठीक है। आप किसी और से मशवरा करें इस मामले में, और उनकी राय ज्यादा काबिल तवज्जो होनी चाहिए। आई टोटली एग्री। मैं ये और मैं इस पे इस ये जो आपने बात की बड़ी अच्छी की है जी। मेरा जो इस्लाही साहब का नुक्ता नजर है ना जी, दावत दीन और उसके तरीक़ेकार, अगर किताब आपने देखी हो, और उससे बहुत हम मुतासिर हुए, बहुत लंबे अरसे तक मैं बहुत मुतासिर हुआ। यानी वो उसमें उन्होंने कुछ चीजें बयान की हैं। उनमें एक चीज ये है कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए और उलमा को कैसा होना चाहिए, जो लोग दीन की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनको कैसा होना चाहिए। इट इज वेरी इम्प्रेसिव, ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेसिव। हमारे यहाँ एक दो चीजें मिसाल के तौर पर मुझे याद है जब जावेद साहब मॉडल टाउन में रहा करते थे, उस वक्त उनसे एक दफा बात हुई, मैंने उनसे ये पूछा। अब आई दिस इज द लास्ट लास्ट थिंग दैट आई से बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी 6। मैंने उनसे पूछा कि आप टोपी क्यों पहनते हैं? उस जमाने में जावेद साहब रेगुलरली, वो जो आपने देखा होगा, वो जो कुरैशिये की बनी हुई टोपी होती है ना व्हाइट कलर की, वो रेगुलरली पहना करते थे। तो एंड ही वुड जनरली आंसर कि ये हमारे यहाँ उलमा की ट्रेडिशन है। मैंने हो गया ठीक है, बात खत्म होगी। वही बात क्रिटिकली रिफ्लेक्ट नहीं किया ना कि बात मान ली, जावेद साहब कह रहे हैं जावेद साहब कह रहे हैं तो मान ही लेनी चाहिए। तो ये इस तरह से चलती थी बात। देन आई रियलाइज समथिंग, यानी ये मौलाना इस्लाही की वो बात कि उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, जावेद साहब की ये बात कि ये उलमा की ट्रेडिशन है, मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी आदमी को
دین کی اگر فہم ہے، آپ کے اندر دین کا فہم ہے، تو ایک تو یہ راستہ ہے کہ آپ نے اس کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر یاسین نے اپنے آپ کو میڈیکل پروفیشنل بنایا ہے، اسی طرح دین کا فہم آپ کو دین کا فہم دیتا ہے، دین کی اسپرٹ نہیں دیتا. یعنی یوں نہیں ہوتا ملنی چاہیے تھی، یہ آپ کا خیال ہے کہ مل جاتی ہے، اس کے لیے الگ محنت ہے جو کرنی پڑتی ہے. یہ آپ کا خیال ہے، یہ میرا بھی خیال تھا کہ میں دین سیکھوں گا کردار ڈیولپ ہو جائے گا. نہیں، اب میرا خیال الٹ ہے کہ میں اگر کردار ڈیولپ کروں گا تو دین کو زیادہ سمجھ پاؤں گا. یعنی یہ بالکل میرا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس معاملے میں. تو اس معاملے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ یعنی یہ جو کانسیپٹ تھا، یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کے نتیجے میں میرے اندر منافقت پیدا ہونی شروع ہوئی تھی کہ میں اگر دین بتا رہا ہوں تو مجھے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں وہ ہوں بھی، جبکہ یہ حقیقت کے خلاف تھی بات. میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں تھا اس وقت بھی، اور آج بھی شاید اس کی پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہوں، اور شاید کبھی بھی نہیں پہنچوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ جو دین کا عالم ہے اس کو یہ اپنی بات کو ایٹ اے ہیومن لیول پریزنٹ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ میرے بھائی، میری بہنوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ تم بھی کرو. یعنی I know that this is the right path. I know that smoking is wrong. I want to quit smoking. I'm not saying morally wrong. Morally wrong آج کی سوشل ٹریڈیشن میں ہو گئی ہے، کیونکہ آج ہم بہت زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک سے ہی بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ بات کہ I know it is harmful for me, I'm trying to quit, let's quit together. ٹھیک ہے جی، دس ول کریٹ مور ایسوسیشن، یو کین ریلیٹ مور ٹو. پھر جاوید صاحب سے ہی بات کی، میں نے کہا علماء کی ٹریڈیشن کیا ہوتی ہے. یعنی ہم علماء نے اپنے آپ کو ایک سیپریٹ کیڈر کیوں بنایا ہو سوسائٹی کا؟ یعنی ہم کیوں نہیں دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے؟ اور صرف اتنا فرق ہے کہ میں جب میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے تو یاسین صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، جب دین کی کسی آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جاوید صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. اتنا فرق ہے. جہاں تک مورل ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے، اس میں ہم دونوں ہی محتاج ہیں، اور اس میں ہماری ایسوسیشن ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی. یعنی کیوں ہم اس امپریشن کو دینا چاہتے ہیں کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ آنیسٹلی میں میری پوری کی پوری فکر میں، پوری کی پوری اپروچ میں، کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں، ون آف دا موسٹ انٹیگرل پارٹس از ڈیولپمنٹ آف کمیونٹیز آف کریکشن اینڈ کانٹریبیوشن. کمیونٹیز آف کریکشن اینڈ کانٹریبیوشن، ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اس کے بغیر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو وہ جو ابھی نوشابہ نے فرمایا، سوسائٹی کے پریشرز، اس کے اندر لوگوں کی باتیں، اپنے گراؤنڈز پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے جی جو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی، آپ لوگوں کا اتنی محبت سے، اتنے صبر سے آپ نے سنا. آئی ایم ریئلی آنرڈ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.